यहीं पे वो डायलॉग हैं अलस्तु बिरब्बिकुम का। यहीं पे वो मीसाक हैं जो हमने वादे कर किए और हमने कहा कि हम ये वादा करके उतरते हैं। यहीं पे वो टास्क्स हैं जो अजल के वक्त और अजल के बाद यहाँ पे मौजूद, आगे हम चल के डिस्कस करेंगे, जो हम अपने ऊपर असाइन करते हैं। ये यहाँ वो टास्क्स ऑलरेडी हमारी इस तख्लीक के वक्त हमारी अरवाह के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला डायलॉग के थ्रू इन टास्क्स को अप्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जोन देखनी है। ये मैंने एक रेड जोन बनाई है, नो गो एरिया बनाया है। और ये नो गो एरिया मैंने जगह जगह बनाया है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। इस जोन को आपने अननोन एरिया तस्वुर करना है। ये अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये अननोन एरिया है। अननोन का मतलब है कि ये मेरे वालिद साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि ये तो कहना कुफ्र है, क्या था खुदा से बेशतर। ये तो कहना कुफ्र है, क्या था खुदा से बेशतर। ऐ खुदा, क्या था यहाँ अर्जो समा से बेशतर। तो जो खुदा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने तमाम कुतुब, अपनी पहली रेवलेशन से लेके अपनी फाइनल टेस्टामेंट तक, कुरान पाक तक जो गुफ्तगू हम तक पहुंचाई है, अपनी अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से जो वक्तन फवक्तन उनके ऊपर रेवलेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल करते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम के थ्रू, वो तो हम तक पहुंच गई। तो हमने इब्तदा वहीं से करनी है जो इब्तदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुतुब में बयान करते हैं। उससे पहले के सेक्शन को हमने अननोन ही रखना है। वो राज जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस जिस शख्स के ऊपर अयां करेंगे, चाहे वो अभी करें इस दुनिया में, चाहे वो आखिरत में करें, चाहे वो हशर के बाद करें, हशर से पहले करें, चाहे वो जन्नत में करें, जन्नत के भी बात करें, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी है। वो बादशाह वो जब जिसके ऊपर अयां कर दें, उसके लिए ये अननोन जो है ये नोन हो सकता है। हमने अभी इसको अननोन ही रखना है। इस अननोन के ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा है, लौहे महफूज। ये बहुत सवाल किया जाता है कि लौहे महफूज क्या है, लौहे महफूज कहाँ है, लौहे महफूज में क्या लिखा। इसको इसके दौरान डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी मैंने इसी जोन में रखा है सबसे ऊपर। और इसी सबसे ऊपर मैंने कदर, तकदीर, मुकद्दर, किस्मत, नसीब, ये सारी चीजें इस जोन में डाली हैं, क्योंकि ये एक सर्टन लिमिट ऑफ मैन्स विल या लिमिट ऑफ मैन्स कंट्रोल के जोन के बाहर है। सो मच सो कि ये हमारे सेकंड टीयर ऑफ कंट्रोल से भी बाहर है, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। ये फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर क्या है, अभी हम इस पे आते हैं। और यही एंड हो रहा है अबद पे। ये अजल से शुरू हो रहा है और अबद पे खत्म हो रहा है, जिसके आगे इटर्निटी शुरू हो जाती है, जिसको हम अबदी जिंदगी कहते हैं, उसको अंग्रेजी में इटर्निटी कहते हैं। और जिसको हम अजल कहते हैं, हमारा नॉन अजल जो है वो हमारा एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ मैन्स लाइफ। अब नॉन टू मैन काइंड अजल क्या है, जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता देते हैं हमारे अपनी इल्हामी कुतुब में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या गुफ्तगू करते हैं, ये बारहा हम डिस्कस कर चुके हैं सूरह अल अराफ के रेफरेंस में, सूरह साद के रेफरेंस में, और बेशबा और जगहों पे सूरह बकरा की स्टार्ट की आयत में हमने डिस्कस किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तसव्वुर को, इंसेप्शन को डिस्कस किया फरिश्तों से, अपने ख़ास फरिश्तों से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तसव्वुर डिस्कस किया कि मैं अपना नायब दुनिया पे उतारने लगा हूँ, मैं अपना नायब बनाऊंगा, उसको दुनिया में उतारूंगा। वो मेरा खलीफातुल्लाह बन के मेरे निज़ाम को, मेरे सिस्टम को, मेरी सोच को, मेरे डिज़ायर को, मेरे कद्र को इधर अप्लाई करेगा। ये वो जोन है अजल वाली जहां से हम नॉन एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ मैन्स लाइफ को डिस्कस करते हैं। यहीं पे वो डायलॉग हैं अलस्तु बिरब्बिकुम का। यहीं पे वो मीसाक हैं जो हमने वादे कर किए और हमने कहा कि हम ये वादा करके उतरते हैं। यहीं पे वो टास्क्स हैं जो
ازل کے وقت اور ازل کے بعد یہاں پہ موجود، آگے ہم چل کے ڈسکس کریں گے جو ہم اپنے اوپر اسائن کرتے ہیں، یہ یہاں وہ ٹاسکس آلریڈی ہماری اس تخلیق کے وقت ہماری ارواح کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائلاگ کے تھرو ان ٹاسکس کو اپروو کرتے ہیں، اور یہیں پہ ہمارا پرپز آف لائف ڈرا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پرپز آف لائف بھی ہم اپنے اوپر یہیں پہ طے کرتے ہیں۔ ان کو بھی میں نے گرین سے اس لیے لکھا ہے کہ جو جو چیزیں گرین ہیں وہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے ڈسکس کی ہیں اس وقت جب نون ایکچوئل بگننگ آف مینز لائف تھی، جب ہم عالم ارواح میں روحوں کی صورت میں، ارواح کی صورت میں ایگزسٹ کر رہے تھے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات ہم بیش بہا اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کروں گا۔ اچھا، اب یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے، یہاں سے آپ نے غور کرنا ہے کہ آگے کا سفر انٹرسٹنگ ہے۔ اب جب یہ سارا ڈائلاگ، یہ میثاق اور یہ عہد الست اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، آدم علیہ السلام اور حوا جو ہیں وہ بہشت میں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ دنیا میں جائیں گے اور ایک سرٹن ٹائم تک دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کے مطابق دنیا کو پاپولیٹ کریں گے، اور دنیا میں وہ سسٹم لے کے آئیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ تو وہ اس عالم میں، یہ ایک لائن ضرور اس پہ غور کیجیے گا، یہ لائن بتاتی ہے کہ ہمارا ایکچوئل بگننگ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فرام این ان نون ایریا ٹو اے نون پلیس ڈسکسڈ ایٹ دا ٹائم آف عہد الست۔ یہ ہماری بگننگ ہے، یہ نہیں، یہ ہماری بگننگ ہے۔ یہ بگننگ ہے اس ٹرانزٹ کا۔ ٹرانزٹ کہتے ہیں کہ اگر میں لاہور جا رہا ہوں تو میں راستے میں لالا موسیٰ میاں جی کی دال کھانے رک گیا ہوں، تو وہ میاں جی کی دال جو ہے وہ میرے ٹرانزٹ کے دوران کھائی جا رہی ہے۔ یعنی اسلام آباد سے، پنڈی سے لاہور جاتے ہوئے، یعنی یہاں سے یہاں جاتے ہوئے اتنا سا میرا قیام ہے، اس قیام کو ٹرانزٹ کہتے ہیں۔ میں اگر امریکہ جا رہا ہوں اور فلائٹ بہت لمبی ہے اور میں نے ایمریٹس کا ٹکٹ لیا ہے، تو مجھے ٹرانزٹ مجھے ملے گا پہلا یو اے ای میں۔ اگر میں نے اتحاد کا لیا ہے تو ابوظہبی میں ملے گا۔ اگر میں نے برٹش ایئر ویز کا ٹکٹ لیا ہے تو مجھے یو کے کا ٹرانزٹ ہوگا۔ اور میں اگر یو کے کی ایمبیسی میں جا کے کہتا ہوں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں تو مجھے ایک دن رکنا چاہتا ہوں میں یو کے میں، تو مجھے وہ ٹرانزٹ ویزا دیں گے۔ یہ جو ٹرانزٹ ویزا ہے اس دنیا کا، وہ آپ کی اور میری زندگی ہے، اس شیپ میں، اس جسد میں، اس باڈی میں، جس کو ہم ذریاب کے نام سے جانتے ہیں، یا فلاں کے نام سے جانتے ہیں، یا فلاں کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ وہ بگننگ اور یہ وہ اینڈ ہے اس ذریاب ہاشمی کا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ذریاب ہاشمی نے اس ٹرانزٹ سے پہلے ایک عالم ارواح کا پورا سیکشن دیکھا ہے۔ یہ پورا سیکشن میں نے پورے اس ٹرانزٹ کے ارد گرد کر دیا ہے، لیکن اس لائن کے اوپر اوپر کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب تک یہ زندگی برقرار رہے گی، میرا یہ ٹرانزٹ ڈیلی بیسس پہ ہوتا رہے گا، یہاں سے واپس عالم ارواح، واپس ٹرانزٹ عالم ارواح، واپس جب میں سوتا ہوں میری روح واپس اس ریلم میں آ جاتی ہے۔ اگر میں اٹھایا نہ جاؤں، میں اٹھوں نہ صبح، اللہ تعالیٰ چاہیں کہ ذریاب نے اب صبح نہیں اٹھنا، میں اس کو موت دینا چاہتا ہوں، تو پھر یہ میری روح عالم ارواح میں نہیں جائے گی، یہ عالم برزخ میں آ جائے گی۔ اس لائن کے نیچے میں نے جسٹ سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس کہ ارواح میں اور برزخ میں فرق ہے، تو اس لائن کے نیچے یعنی اب ذریاب دفن ہو گیا، اس کی روح جو ہے وہ برزخ میں آ گئی۔ اب یہ اس برزخ میں رہے گی ایک سرٹن ٹائم تک، اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ہم عالم ارواح ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ عالم ارواح وہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں، وہ وقت کی ایک
جگہ ہے، یہ اسپیس پہ میجر نہیں کی جا سکتی، اسپیس پہ ڈھونڈی نہیں جا سکتی، اسپیس کی ڈائمنشن پہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ وقت کی ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتی ہے، ٹائم کی ڈائمنشن۔ اسی طرح برزخ بھی ٹائم کی ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز میرے اور آپ کے لیے اسپیس کی ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ صرف یہ ٹرانزٹ والا پورشن ہے، دیٹ از اٹ۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ میں نے اگر یہاں سے لاہور جانا ہے تو یہ میں اسپیس کی ڈائمنشن میں ٹریول کر رہا ہوں، ٹائم کی ڈائمنشن میں بھی کر رہا ہوں، مجھے ایک سرٹن ٹائم لگے گا یہاں سے لاہور جانے میں، لیکن ٹریول میں اسپیس کی ڈائمنشن میں کروں گا، اور ٹائم بیتے گا مجھ پہ مجھے لاہور پہنچانے تک۔ ادھر عالم اربا میں اسپیس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اسپیس کی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ٹائم کی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ٹائم کی کیلکولیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، ٹائم بھی کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ ٹائم کا بیہیویئر ادھر ان نون میں we do not know. Why? Because the unknown area is where the divinity of God is in motion. ہم اتنا سا ایک اس چوک کا ٹکڑا بن کے اتنی بڑی کل کائنات، یہ تو ایک حصہ میں نے بتایا اس کا، اس کل کائنات کے خالق کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہماری امیجنیشن کا سانچہ چھوٹا ہے، اور رب کی ذات کا تصور بھی اس سانچے سے بڑا ہے۔ اٹس لائک میں چھوٹے سے برتن میں ڈھیر سارا کچھ ڈالوں گا تو وہ گر ہی جائے گا، وہ اس میں سما نہیں سکتا، اس لیے اس کو ان نون ہی رہنے دینا ہے، وہ تصور بھی نہیں لانا آپ نے کبھی زندگی میں، جو لے کے آتا ہے وہ بس اس کا پھر اتنا سے خدا ہوتا ہے، اس کو وہ پھر بنا کے پتھر سے پوج بھی لیتا ہے۔